السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر میں عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا کیا پڑھیں؟ اسی طریقے سے شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور فضیلت کیا ہے؟ شب قدر کون سی رات ہے، لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، اس کی تعین نہیں ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو تلاش کرو، تو یہ بے جوڑ رات ہے۔ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا۔ اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ 27ویں شب، 27ویں رات شب قدر ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ سورہ قدر میں لیلۃ القدر 3 جگہ ہیں، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ 9 کو 3 سے ضرب دینے سے، ملٹیپل کرنے سے 27 ہوتا ہے۔ تو اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ ناظرین، یہ متعین نہیں ہے کہ 27ویں شب ہے یا 21ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے، بلکہ حکم ہے کہ 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہتر اور افضل اور مستحب یہی ہے کہ ہم 5 راتوں میں شب بیداری کریں۔ ان راتوں میں کرنا کیا ہے، عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، تو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آپ درود شریف بھی پڑھیے۔ اب اس رات میں عبادت کتنی کرنی ہے، تو ناظرین جتنی آپ کی استطاعت ہو اتنی ہی کیجیے۔ اگر آپ پوری رات کر سکتے تو پوری رات کیجیے، آدھی رات کر سکتے تو آدھی رات کیجیے۔ آپ جتنا زیادہ کریں گے کہ اتنی زیادہ آپ کو نیکی ملے گی، زیادہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ پوری رات کرتے ہیں یا آدھی رات کرتے ہیں، 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ کتنے کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ جتنا زیادہ عبادت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب اس رات میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر درود شریف پڑھیے، پھر اس کے بعد تسبیح پڑھیے، استغفار کیجیے، پھر تھوڑا آرام کر کے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، پھر نماز بھی پڑھیے۔ آپ کو جیسا اچھا لگے اس طریقے سے کیجیے۔ اس رات میں نفل نماز یعنی شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، تو یہ بھی بتانے والے ہیں۔ تو 4 رکعت نماز پڑھیے 1 سلام سے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قدر ایک بار پڑھیے، اور سورہ قدر کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کو 27 بار پڑھیے۔ اس نماز کا پڑھنے والا گناہوں سے سب صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت اس نماز کے پڑھنے والے کو جنت میں 1000 محلات عطا فرمائے گا۔ مختصر طور پر آپ اس نماز کے طریقہ کو سماعت کریں۔ جس طریقے سے اور نمازیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نماز بھی پڑھنی ہے۔ چونکہ نفل نماز ہے تو آپ کو نفل کی نیت کرنی ہے۔ نیت تو ایسے دل کے پکے ارادے کو کہا جاتا ہے، زبان سے اگر کر لیتے تو یہ مستحب ہے۔ تو نیت اس طریقے سے کیجیے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور خواتین سینے پر ہاتھ باندھیں، پھر ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پورا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر الحمد شریف مکمل پڑھیں، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورہ پوری پڑھیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورہ پڑھیں 27 مرتبہ۔ رکوع کیجیے، رکوع کی تسبیحات پڑھیے، پھر تمام چیزیں کر پھر سجدے میں جائیے، 2 سجدے کیجیے، دونوں سجدوں میں 3 بار تسبیحات پڑھیے۔ 1 رکعت آپ کی ہو گئی۔
اب پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر بسم اللہ شریف الحمدللہ پڑھیے، سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 27 مرتبہ، رکوع کیجئے، تسبیحات پڑھیے، پھر سجود کیجئے، 2 سجدے، دونوں سجدے میں 3 بار کر کے تسبیحات پڑھیے۔ آپ کی 2 رکعت ہو گئی، اب بیٹھ جائیے، بیٹھ کر التحیات پڑھیے، پھر درود ابراہیم بھی پڑھیے گا۔ اب کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، تو جس طریقے سے آپ نے پہلی اور دوسری رکعتیں پڑھی ہیں اس طریقے سے آپ کو تیسری اور چوتھی بھی رکعت پڑھنی ہیں۔ بس جب چوتھی رکعت مکمل ہو جائے تو چوتھی رکعت پر بیٹھ کر التحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیجیے۔ تو یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس نماز کا پڑھنے والا گناہوں سے ایسا صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے گویا ابھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس نماز کے پڑھنے والے کو جنت میں 1000 محلات عطا فرمائے گا۔ 5 راتوں میں شب بیداری کرنی ہے۔ اسلامی مہینے کی تاریخ شام سے چینج ہو جاتی ہے، شام سے بدل جاتی ہیں، تو رمضان کی 20 تاریخ کا دن گزار کر شام سے یعنی مغرب سے 21 تاریخ شروع ہو جاتی ہیں، اور شام سے جو رات شروع ہوتی ہے یہی رات شب قدر ہے۔ پھر رمضان کی 22 تاریخ کا دن گزار کر شام سے جو 23 تاریخ کی رات شروع ہوتی ہے یہی رات شب قدر ہے۔ پھر 24 تاریخ کا دن گزار کر شام سے جو رات آتی ہے یعنی 25 تاریخ شروع ہو جاتی ہے تو یہی رات شب قدر ہے۔ پھر 26 تاریخ کا دن گزار کر شام سے جو رات شروع ہوتی ہے تو وہی 27 تاریخ ہے اور یہی رات کا۔ پھر 28 تاریخ کا دن گزار کر شام سے جو رات آتی ہیں وہی 29 تاریخ ہے اور وہی رات شب قدر ہے۔ یہ تھے چند باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ شب قدر میں شب بیداری کیجیے، رات کو اچھے کاموں میں گزاریے، تلاوت قرآن میں گزاریے، تسبیح و تحلیل میں گزاریے۔ اس رات کا ادب بھی کریں، احترام بھی کیجیے، عبادتیں بھی کیجیے، اچھے کاموں میں گزاریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔